أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نعبد أصناما فنظل لها آكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون۔ دلائل اور براہین سے ہی بات بنتی ہے۔ اسلام دلائل اور براہین جو ہے اس کی بڑی اہمیت، اس کی ویلیو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے غالباً سورہ اپنا 10ویں پارے میں ہے کہ جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ اور جو مرے دلیل کے ساتھ، تو دلیل جو ہے کتنے مقامات ایسے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا، قرآن کریم میں الفاظ ہیں کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ، جو مرے دلیل کے ساتھ۔ یہ جتنے بھی احکام و مسائل ہیں ان کے پیچھے لاجک ہوتی ہے، ان کے پیچھے دلیل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا حکم یوں ہے، اور اصحاب رسول کا، اہل بیت اطہار کا یہ عمل ہے، یہ اس چیز کا نام دین ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بس بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے، بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے، میرے دادا ایسے کرتے تھے، میرے والد صاحب ایسے کرتے تھے، میری والدہ ایسے ہر جمعرات کو یہ دیے جلایا کرتی تھی۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ بر صغیر پاک و ہند میں بڑی عظیم شخصیت اور جنہیں شیخ الکل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے نا کہ جی ہم نے بڑوں کو ایسے کرتے پایا ہے، دیکھا ہے، وہ فرمانے لگے کہ آپ کے باپ دادا مجھ سے بڑے ہیں، میرے باپ سے بڑے ہیں، میرے دادا سے بڑے ہیں، بڑوں سے بڑے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے رسول اللہ سے بڑے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آ جائے پھر یہ کہنا جی ٹھیک ہے سارا کچھ چلتا ہے، دیکھو جی بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے، یہ بڑوں نے قبر میں کام نہیں آنا، قبر میں اللہ کے رسول کی تعلیم کام آئے گی، اس کے مطابق کیا ہوا عمل کام آئے گا، قبر میں قرآن کریم کے احکامات اور ان کا جو حال جو قرآن کریم نے بتایا ہے اس پر چلنے والا، اس کو اپنانے والا، اس کے لیے کامیابی کی راہیں کھلیں گی۔ یہ جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، آباء و اجداد ہیں، یا ہمارے ائمہ کرام ہیں، ہمارے محدثین ہیں، یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ بات کہہ کر جان نہیں چھوٹ جائے گی کہ ہمارے قاری صاحب نے ایسے بتایا تھا، یہ بات کہہ کر جان نہیں چھوٹے گی کہ میرے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے۔ وہاں اللہ رب العزت پوچھے گا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں تم نے سنا، تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ تو قرآن کریم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ مشرک جو ہے اسی طرح جان چھڑاتے ہیں جب کوئی بات نہیں آتی، مشرک اور مشرکوں کی روش پر چلنے والے، کہ جب کوئی بات نہیں آتی پھر کہتے ہیں نہیں دیکھو ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے، پایا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ٹھوس اور مضبوط تھا، اپنے باپ سے مخاطب ہے یا وقت کے حاکم سے مخاطب ہے یا قوم سے مخاطب ہے، تو بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، کہتے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ ان کی پوجا تم کیوں کرتے ہو؟ ابا جان جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے،
تو یہ دلیل کے ساتھ کسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ہو جاتا ہے، مخالفت بری بات ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا ہے، تو بیٹا اگر صاحب علم ہو تو وہ باپ کو دلیل کے ساتھ سمجھائے احسن طریقے سے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اور شاگرد استاد سے سوال کرے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یا بسا اوقات سوال کرنے والا جس سے پوچھا گیا ہے نا، سائل کے ساتھ مسئول، جس سے پوچھا گیا ہے مسئول، یعنی جس نے جواب دینا ہے، وہ سیکھ پا ہوتا ہے کہ تمہیں میری بات پر یقین ہی نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جو ممبر پر بیان کر رہا ہے، جو مصلی پر کھڑا ہو کر بیان کر رہا ہے، وہ حدیث کا حوالہ اس سے پوچھا جائے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ جواب دے، اور آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے آپ پوچھیں۔ ہم بھی مجرم ہیں کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں، لوگوں کی دار روٹی لگی ہوئی مولویوں کی، ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ جب ہم پوچھیں گے وہ تیاری کر کے آئے گا، وہ بتائے گا کہ جی یہ فلاں حدیث نمبر ہے، تو جب پھر وہ ادھر تائے چاچے کی بات نہیں کرے گا، باپ دادا کی بات نہیں کرے گا، ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم جو ہے کتنے ایسے ہیں، بس وہ جمعہ کا خطبہ سنا ہے، سوئے ہوئے ہیں، جھولے لے رہے ہیں، دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، گھٹنے پکڑ کر بیٹھے ہیں، اشارے کر رہے ہیں، اور مسجد میں بھی موبائل کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں۔ جب ہم آ ہی گئے ہیں تو پھر ہم کچھ سیکھ کر جائیں۔ قالوا نعبد، انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں اصنامن، بتوں کی، فنظل، پس ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اب دیکھو باطل پرست جو ہے اور جھوٹے معبودوں کو پوجنے والے کس ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم ان معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، لہا عاکفین، ان کی تعظیم کرنے والے ہیں، ہم ان کی یعنی عبادت کرنے والے ہیں، جبکہ ہمارا معبود اللہ کے فضل سے ایک ہے، اور جس کا اسی پر جو ہے عملی طور پر بھی، صرف زبانی نہیں عملی طور پر بھی جس کا اس پر اظہار ہوا، عقیدہ ہوا، تو پھر اس کی ہی کامیابی ہوگی۔ قال حل، اس نے کہا یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حل یسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری پکار؟ اور سوال کر رہے ہیں، اس قوم سے سوال کریں، وہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو۔ او یعنی اس سے مراد صرف بت نہیں ہے، اگر کوئی اللہ کا ولی دنیا سے چلا جائے، اس کی قبر پر بھی جا کر کہنا بابا جی ایک بیٹا دے دو، یہ بھی شرک ہے، وہ تو بیچارہ سن نہیں رہا۔ قرآن کہتا ہے زندے اور مردے برابر نہیں ہیں، زندے اور مردے برابر نہیں ہیں، اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، پیارے نبی جو قبروں میں چلے گئے آپ ان کو نہیں سنا سکتے، ہاں دنیا میں موجود ہے، اللہ کا ولی ہے، اس سے دعا کروائیں، یہ تو سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب چلا جائے تو پھر وہاں قبر پر جا کر یہ ایسے ہی ہے جیسے مشرکوں سے مشرکین مکہ سے بات پرس ہوگی، ہمارا اگر کوئی مسلمان ایسے کرتا ہے تو اسے بھی بات پرس ہوگی کہ وہ جو قبر میں چلا گیا منو من مٹی، جو تم میرے در کا محتاج تھا تم اس کے آگے جا رہے تھے، تمہیں تو چاہیے تھا میں رب کی پوجا پاٹ کرتے، او ینفعونکم، یا وہ نفع دیتے ہیں تمہیں، وہ پکار جنہیں تمہیں پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا وہ نقصان دیتے ہیں، نہ وہ یعنی نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ وہ تمہاری پکار سنتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا بل وجدنا، اب مشرک کا جواب کیا آیا آگے سے؟ ساری بات جناب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا دماغ کھپایا ہے، آگے سے جواب کیا ہے؟ بل وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا جی میرے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے۔ کذالک، جبکہ قیامت کا دن ہوگا سکا باپ بھی ایک نیکی نہیں دے گا، سکی ماں بھی ایک نیکی نہیں دے گی۔ کذالک یفعلون، اسی طرح وہ کرتے تھے۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم، کیا پھر تم نے دیکھا ما کنتم، جن کی ہو تم تعبدون، عبادت کرتے، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو ان لوگوں کا انجام، اور آگے مزید بات آئے گی وما علی الا البلاغ۔